لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. سورة الحجرات آية نمبر 12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأعلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواہ مسلم حدیث نمبر 2558. معزز و محترم بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے رشتوں کو بکھرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ مذہبی اسلام میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے اور یہ رشتے اس دن سے چلے آ رہے ہیں جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے۔ رشتے چاہے خونی رشتے ہوں، قریب کے رشتے ہوں، دور کے رشتے ہوں، بھائی بہن کے رشتے ہوں، خالہ اور پھوپھو کے رشتے ہوں، الغرض جو بھی رشتے ہیں
شریعت مطہرہ نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، الفت و محبت اور اپنائیت کے ساتھ پیش آنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، اور رشتوں کو جوڑے رکھنے، انہیں آگے لے جانے اور ان کے ساتھ برابر تعلقات کو استوار رکھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ رشتوں کو جوڑتے نہیں بلکہ رشتوں کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں، رشتوں کو ملانے کے بجائے ان میں الفت اور محبت کو قائم کرنے کے بجائے نفرت پالتے ہیں اور توڑنے کا کام کرتے ہیں، شریعت مطہرہ میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2555، راویہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، جو رشتے ہیں خونی رشتے، وہ رشتے رحمان کے عرش سے چمٹی ہوئی ہیں۔ تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور وہ رشتے کہتے ہیں جو مجھ سے تعلق رکھے گا اللہ رب العالمین اس سے اپنا تعلق رکھے گا، اور جو مجھ سے تعلق توڑے گا اللہ رب العالمین اس سے اپنا تعلق توڑ لے گا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ الخلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، فلما فرغ منہ، جب مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوئے، قامت الرحم، تو رشتے ناطے کھڑے ہو گئے، فاخذت بحقو الرحمن، اور وہ کھڑے ہو کر کے رحمان رحم کرنے والے کے دامن میں پناہ لے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو ان رشتوں نے کہا یہی تو وہ مقام پناہ ہے جہاں پہ پناہ لی جا سکتی ہے، میں قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے سے فرمایا، الا ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ جو تجھ سے تعلق رکھے گا میں اس سے اپنا تعلق رکھوں گا، اور جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں اس سے الگ ہو جاؤں گا؟ قالت بلا ورب، وہ رشتے کہتے ہیں کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے، فذاک، تو اب ایسا ہی ہوگا، جو تجھ سے تعلق رکھے گا میں بھی اس سے تعلق رکھوں گا، جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں بھی اس سے الگ ہو جاؤں گا، میں بھی اس کے اوپر سے رحمت کا ہاتھ اٹھا لوں گا، میں بھی اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تمہیں حکومت دے دی جائے، اگر تجھے کرسی دے دی جائے، تجھے اقتدار سے نواز دیا جائے، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ تم اس روئے زمین میں فساد مچاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتے ناطے توڑنے والے بن جاؤ گے۔ جب تمہارے پاس مال آ جائے، جب تمہارے پاس نوٹ آ جائے، جب تمہاری اقتدار ہو جائے، جب تمہاری کرسی آ جائے، تمہاری حکومت آ جائے، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ تم رشتے ناطے توڑنے والے بن جاؤ گے اور اس روئے زمین میں فساد مچانے والے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 27، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں اور فاسقوں کے 3 صفات بیان فرمائے کہ جو لوگ قرآن کریم سے ہدایت قبول کرنے کے بجائے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ضلالت میں بھٹکتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی 3 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔
وہ 3 صفات کون کون سے صفات ہیں؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں. وہ عہد کیا ہے؟ توحید کا عہد، وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کا عہد. الست بربکم، تمام بنی آدم سے یہ عہد لے آئیے، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہم سب کے رب ہیں. لیکن آج کتنے ہیں جو توحید پرست ہیں؟ کتنے ہیں جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مشکل کشائی ٹھہراتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک اللہ کو اپنے لیے مختاری کل سمجھتے ہیں؟ بہتوں کو آپ شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کہا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں. اور دوسری صفت وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے اسے وہ توڑنے کا کام کرتے ہیں اور اس روئے زمین میں وہ فساد مچاتے ہیں. کہا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور سورہ رات آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بالکل یہی آیات ہیں، بس اخیر میں ایک الفاظ کچھ یوں ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. جن کے اندر یہ 3 گناہ پائے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات او قاطع، رشتے ناطے کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان احادیث اور نصوص سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں رشتوں کی کتنی اہمیت ہے اور رشتوں کو ملا کر رکھنے اور اسے آگے تک لے جانے کی کتنی تاکیدی حکم دی گئی ہے. اور جو لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں اسے اپنے انجام میں فکر کرنی چاہیے کہ رشتے ناطے توڑنے کا کیا انجام ہے اور اس کے لیے کیا فٹکار سنائی گئی ہے. کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا مرنے کے بعد بہت برا ٹھکانہ ہونے والا ہے. ان رشتوں کو کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ سوال ہے. ان رشتوں کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ان رشتوں میں محبت کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ ایک سوال ہے. ہمارے رشتے بکھرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے رشتوں میں اپنائیت کیسے قائم رکھ سکتی ہے؟ اور ہمارے رشتے نفرت اور عداوت و دشمنی بغض و حسد سے کیسے پاک اور صاف رہ سکتے ہیں؟ اس کے کئی ایک چیز ہیں جسے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اور آپ انسان ہیں، لہذا انسان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے صرف کمالات کی بنیاد پر نہیں، ان کی بشری لغزشوں اور خطاؤں سمیت اسے قبول کرنا ہوگا. ہم اور آپ انسان ہیں. اگر ہم اور آپ کسی کے صرف کمالات کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں تو رشتے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. ان کے خامیوں سمیت اسے قبول کرنا ہوگا اور اسے ہاتھوں ہاتھ رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے یہ رشتے پائیدار ہو سکتے ہیں. کہا جاتا ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ یہ انسان جو ہے خطا اور نسیان کا پتلا ہوا کرتا ہے. اور اگر بھول سے کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی غلطی صادر ہو جائے تو رب کائنات بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے. رب کائنات بھی اسے نظر انداز کر دیتا، اس کی گرفت نہیں کرتا. سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہے، حدیث نمبر 2045، راوی حدیث حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا، اور میری امت میں سے کوئی فرد کسی برے کام پر مجبور کر دیا جائے تو اس برے کام کو بھی معاف کر دیا گیا. مثال کے طور پر میرا دل نہیں چاہتا کہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالیں، کلمہ شرک اپنی زبان سے نکالیں، لیکن مجھے مجبور کیا گیا کلمہ کفر اور کلمہ شرک کو نکالنے میں، تو ان کلمات کا کوئی مواخذہ نہیں.
کیونکہ دل اس پر اطمینان نہیں. مواخذہ اسی پر ہوتا ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے. جس کی شہادت دل بھی دے, جو دل سے کیا جائے مواخذہ اسی کام پر ہوتا ہے. تو ہم اور آپ اگر کسی کو قبول کر رہے ہیں تو صرف ان کے کمالات کی بنیاد پر نہیں, ان کی بشری لفظوں کے سمیت اسے قبول کرنا ہوگا. تبھی جا کر کے آپ رشتوں کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اسے بکھرنے سے بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, بڑا طیب رشتہ ہے اور بڑا مقدس رشتہ ہے یہ رشتہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان رشتوں کو کچھ اہمیت نہیں دی. یہ رشتہ بڑا پوتر رشتہ ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دی. اس سے بڑھ کر اس رشتے کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے تمہاری نفس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا فرمائی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم وہاں آرام حاصل کرو, وہاں سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کر دی, ہمدردی قائم کر دی, خیرخواہی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی. سورہ روم کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 21. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں, لم یرا للمتحابین مثل النکاح, نکاح جیسی محبت میں نے کسی اور چیز میں نہیں دیکھی. یعنی نکاح کے بعد میاں بیوی کے اندر, ان دو اجنبیوں کے اندر جو محبت اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے, آپ کائنات کے کسی بھی دو فرد کے اندر وہ محبت نہیں دیکھ سکتے. مگر اس کے باوجود کہا گیا اگر بیوی میں کچھ کمی نظر آئے تو شوہر کو چاہیے کہ بحیثیت شوہر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں یا پھر اسے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور اگر شوہر میں بیوی کوئی کمی دیکھے تو بیوی ہونے کے ناطے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے یا ان کی بشری لفظوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے. تبھی جا کر کے یہ گاڑی چل سکتی ہے, ورنہ یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے, دونوں الگ تھلگ ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث نمبر 1459. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا یفرق مؤمن مؤمنہ, کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے, کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, ممکن ہو اس کی کوئی عادت تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن اس میں کوئی اور خوبی ہوگی جو تمہیں اچھی لگ رہی ہوگی. تو ہمیں اور آپ کو رشتوں کو نبھانے کے لیے خامیوں سمیت قبول کرنا ہوگا, اسے تبھی یہ رشتے آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ رشتے یہ بکھر کر رہ جائیں گے. اسی طرح سے ایک دوسری چیز کہ ہم اور آپ محض کسی کی ایک بات کو پکڑ کر کے اسے طول نہ دیں. حرفیت پسندی اسلام میں نہیں, بلکہ ہم اور آپ اس کے جذبات اور ان کے احساسات کو پڑھنے کی کوشش کریں. انسان بسا اوقات کچھ کہہ دیتا ہے لیکن دل میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو زبان سے نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے اسلام میں حرفیت پسندی نہیں ہے, اسلام دل کا عمل دیکھتا ہے, دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی آپ اس سے کہیے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو, کہو ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اب تک ایمان تمہارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا, تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اعمال اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے کسی ایک حرف کو پکڑ کر کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اپنے رشتہ دار سے متعلق یا کسی بھی انسان سے متعلق جب تک کہ آپ ان کے دلی جذبات اور احساسات اور کیفیت کو نہ پڑھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے, وہ پہلے دل کی کیفیت کو جانتا ہے,
اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. انہ علیم بذات الصدور. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2747. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے، تم میں سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیا صحرا میں ہو اور اس کے ساتھ سواری ہو اور ان کی سواری پر ان کے کھانے پینے کے سارے اشیاء موجود ہوں، اچانک ان کی سواری گم ہو گئی. اب وہ نا امید ہو کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، سو گیا. اسے امید نہیں کہ سواری مل جائے گی، لیکن جو ہی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری سامنے موجود ہے. وہ مارے خوشی کی کیا کہتا ہے؟ وہ کس قدر خوش ہوتا ہے، مارے خوشی کی کیا کہتا ہے؟ اسلام میں حرفیت پسندی نہیں ہے، اسلام میں دلی کیفیت کو دیکھا گیا ہے. وہ شخص کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے پروردگار میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اخطا من شدت الفرح، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں غلطی کر جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کیا؟ نہیں کیا نا، کیونکہ وہ مارے خوشی کے سمجھ میں نہیں آ رہا اسے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں. کہنا تو چاہیے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں کہتے ہیں اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخطا من شدت الفرح، میرا یہ بندہ خوشی میں غلطی کر جاتا ہے. تو آپ رشتے ناطے میں بڑے محتاط آپ کو رہنا ہوگا. کسی کی ایک بات کو لے کر کے اسے طول نہیں دینا ہوگا، بلکہ ان کے جذبات اور ان کی نفسیات کو آپ کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں بھی ایک دوسرے کی نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کریں. آج ہم اور آپ ایک دوسرے کی نفسیات کو بہت کم پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کو بہت کم دیکھتے ہیں، ظاہری جذبات کو دیکھ کر کے قدم اٹھا دیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. میاں بیوی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں نبی سے بڑھ کر کوئی شوہر آپ کو نہیں ملنے والا ہے. پوری کائنات میں نبی سے بڑھ کر کوئی شوہر ملنے والا نہیں، اور امہات المومنین سے بڑھ کر کوئی بیوی بھی آپ کو ملنے والی نہیں. لیکن ان تمام کمالات اور خوبیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں کبھی تو میں ہو جایا کرتا تھا. انسان ہے، انسان ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انی لعالم اذا كنت عنی راضیہ، عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو میں پہچان جاتا ہوں. وَإِذَا كُنْتِ عَنِّي غَضْبِي عَلَيَّ غَضْبِي، اور جب تم مجھ پر ناراض رہتی ہو تب بھی میں پہچان جاتا ہوں. جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو میں جان جاتا ہوں، جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں. عائشہ کہتی ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں آپ سے کب راضی رہتی ہوں اور کب ناراض رہتی ہوں؟ کہا ہاں، جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو نہیں رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو نہیں رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم. اما عائشہ کہتی ہے اجل بات تو آپ کی درست ہے، اجل بات تو آپ کی درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ما احجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام زبان میں نہیں لیتی ہوں لیکن دل میں آپ رہتے ہیں، دل میں آپ رہتے ہیں، صرف نام آپ کی زبان، آپ کا نام زبان میں نہیں لاتی ہوں. تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کے جذبات کو پڑھا کرتے تھے، نفسیات کو پڑھا کرتے تھے. تو اسلام میں حرفیت پسندی نہیں ہے، کسی ایک بات کو لے کر کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آپ کے رشتے ٹوٹنے کا امکان ہے اور آپ کے رشتے بکھرنے کا امکان ہے. اسی طرح سے
تیسری چیز، آپ کوئی بھی فیصلہ عجلت میں نہ کریں، کوئی بھی فیصلہ عجلت میں نہ کریں، بلکہ آپ اگر کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس پر تحقیق کریں، جس بات کو لے کر کے آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا قدم اٹھا رہے ہیں۔ عجلت میں یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور بسا اوقات فیصلہ ہو جانے کے بعد انسان بڑا پچھتاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، انہیں پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے قدم اٹھانے سے پہلے آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، کیونکہ جو چیز غور و فکر کے بعد عمل میں آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اتعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا غور و فکر کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی، عجلت پسندی یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اس لیے عجلت میں کام نہ کریں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے فوراً اسے بیان کر دے یا اس بات کو لے کر کے وہ آگے بڑھ جائے، اس کی تحقیق نہ کرے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ آپ دیکھیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگی، جب تہمت لگائی گئی تو بہت پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان میں مبتلا ہو گئے، لیکن جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان ہوا اور اعلان میں سارے راز کھل گئے، سارے چہرے سامنے آ گئے، ان چہروں میں ایک چہرہ وہ بھی تھا حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چہرہ بڑا قریب چہرہ تھا، یہ رشتہ دار میں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ زاد تھے اور فقراء مہاجرین میں سے تھے، حضرت ابوبکر کے خالہ زاد تھے اور یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مالی تعاون پیش کیا کرتے تھے، لیکن بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں وہ انسان بھی رہا جس کا خرچہ باپ برداشت کر رہا تھا، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہونی ہے، انسانی طبیعت ہے، اور انسانی طبیعت اور بشری طبیعت کا تقاضا بھی ہے۔ کہا آج سے مصطح کے اوپر جو میں خرچ کر رہا تھا وہ بند، کیونکہ انہوں نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے، آج سے ان کے اوپر جو میں خرچ کر رہا تھا وہ بند، سارے نال و نفقے بند۔ اللہ تعالیٰ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عاجلانہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ کہا ابوبکر تم مقام صدیق پر فائز ہو، مقام صدیقیت کا تقاضا ہے کہ تمہارا کردار اور بلند ہو، تم سے بھی غلطی ہوتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی معاف کر دی جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے؟ مصطح بن اساسہ سے غلطی ہوئی ہے، تم بھی معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اسے بھی نظر انداز کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے؟ قالوا بلا، فوراً کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کی قسم کیوں نہیں، انی لأحب ان یغفر اللہ لی، کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے۔ فرجع الى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، چنانچہ وہ سارے نان و نفقے لے کر کے مصطح کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور مصطح کو دینا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں مصطح کے نان و نفقے بند نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی صاحب فضل کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، وَلَا يَأْتِ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو صاحب فضل ہے جسے اللہ نے نوازا ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قسم کھا لے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کریں، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ کہا اے ابوبکر صدیق تم اپنے مقام کا خیال رکھو، اور صدیقیت کا تقاضا ہے کہ تمہارا کردار اور بھی اعلیٰ اور اونچا۔
اسی طرح سے جب میاں بیوی کا مسئلہ سامنے آ جائے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ذرا بھی وقت نہیں ہوتا، کچھ مہینے بھی نہیں گزرتے کہ طلاق خلا کی نوبتیں آنے لگتی ہیں۔ یہ طلاق اور خلا کی جو نوبتیں آتی ہیں میاں بیوی کے بہت جلد قدم اٹھانے کی وجہ سے آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اسے وہ طول دے دیتے ہیں اور اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ خصوصاً جب میاں بیوی کی بات آئے تو اور بھی ہمیں تدبر اور غور و فکر سے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس عمل کے بعد شیطان کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور ابلیس شیطان کے جو سردار ہے اسے بھی خوشی کا اظہار، وہ بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ان لوگوں کو، ان چیلوں کو اور ان لشکروں کو وہ شاباشی دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کر ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ، حدیث نمبر 2813، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، بھیجتا ہے، اور ان لشکروں میں ابلیس کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عظیم کہلاتا ہے یا بڑا اور کہلاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ وہ لشکر آ کر کے ابلیس سے کہتا ہے میں نے آج فلاں فلاں کام کیا۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت الشیء، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک دوسرا آ کر کے کہتا ہے ما ترکت فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے اس شخص کے پیچھے لگا اور جب تک ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کر ڈالی میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ابلیس کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے بہت اچھا کام کیا، اسے گلے لگاتا ہے، اسے اپنے سے قریب کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ اٹھانے سے پہلے آپ اس کے بارے میں 1000 بار سوچیں، عجلت میں آپ کام نہ کریں، کیونکہ عجلت میں لیے گئے فیصلے سے رشتے بکھرتے ہیں، نکھرتے نہیں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز، رشتوں کو استوار رکھنے میں یا رشتوں میں پائیداری لانے میں اور رشتوں میں محبت و الفت کو قائم رکھنے میں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا ہم اور آپ معنی مفہوم نہیں سمجھتے۔ صلہ رحمی کا معنی سمجھتے ہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اگر کسی نے 1 کپ چائے پلا دیا تو ہم بھی بدلے میں کبھی 1 کپ چائے پلا دیں گے۔ یہ صلہ رحمی نہیں، یہ احسان ہے۔ کیا ہے؟ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کے لیے آپ کے ایمان کو تازہ ہونا ضروری ہے، صلہ رحمی کے لیے آپ کے اندر جگر اور کلیجہ کیا ہونا ضروری ہے۔ صلہ رحمی ہر ایک سے نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں صلہ رحمی کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 2558، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے بہت سارے احباب کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اسے جوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں لیکن وہ توڑنے میں لگا رہتا ہے۔ کہتے ہیں وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جاہلانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا كَمَا قُلْتُ، اگر بات ایسی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، تم تو اچھا کر رہے ہو لیکن تمہارے رشتہ دار تم سے برا سلوک کر رہے ہیں، تم جوڑنے میں رہتے ہو، توڑنے میں لگا رہتا ہے، تم محبت کو بانٹنے میں لگے رہتے ہو، نفرت کو پھیلانے میں لگے رہتا ہے، اگر بات ایسی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا تم اسے راکھ کھلا رہے ہو، اس کے چہرے پر آگ کی راکھ مل رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ دُمْتَ عَلَيْهِ، اگر تمہارا یہی رویہ رہا کہ تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی، تمہاری مدد ہوتی رہے گی اس کے خلاف۔ یہ ہے برکت اور اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ جو توڑے اسے جوڑو، جو نفرت پھیلائے ان میں محبت کو قائم کرو اور یہ للہ فی اللہ کرو۔
اس دنیا میں اللہ رب العالمین آپ کا محافظ ہوگا اور آپ کے لیے ایک نگراں بنا دے گا. اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ رشتے بکھریں گے نہیں, رشتے ٹوٹیں گے نہیں, بلکہ رشتے قائم رہیں گے. کیونکہ اگر رسی دونوں طرف سے کھینچی جائے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے. رسی دونوں طرف سے کھینچی جائے تو ٹوٹ سکتی ہے. اگر ایک طرف سے آگ نکل رہی ہے, دوسری طرف سے پانی رکھیں تو انشاءاللہ آگ آگے بڑھے گی نہیں. اگر ایک طرف سے نفرت آ رہی ہے, دوسری طرف سے اپنائیت رکھیے, انشاءاللہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں, بکھریں گے نہیں, بلکہ نکھرتے رہیں گے اور پھلتے رہیں گے, پھولتے رہیں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی نصرت و ہمدردی کا آپ خاص مستحق بھی بنے رہیں گے. اسی طرح سے رشتوں کو بکھرنے سے بچانے میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ کسی کے اوپر مدد کر کے یا کسی کا تعاون کر کے آپ کبھی بھی احسان نہ جتلایا کریں. عموماً یہ چیز دیکھی جاتی ہے, روز 10 روپے کی لوگ مدد کرتے کی نہیں, احسان سال بھر زندگی بھر جتلاتے ہیں. ایک کپ چائے پلاتے کی نہیں, چاروں طرف اس کی واہواہی کرتے رہتے ہیں. آپ اگر کسی کے اوپر بھی احسان کرتے ہیں, کسی بھی ناحیے سے کرتے ہیں, تو یہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کے درد کو محسوس کیا اور اس درد میں آپ نے کام آیا, آپ اس کا کام آئے. انشاءاللہ اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عطا فرمائے گا. کیونکہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اندر اثار و قربانی کو لاتا ہے, نہ کہ احسان جتلاتا پھرتا ہے. یہ ایک مومن کی صفت نہیں, یہ ایک مومن کے کردار نہیں ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے ایثار و قربانی کی مثالیں قائم کی, ایسی مثالیں قائم کی, دنیا کی کسی بھی تاریخ کے صفحے میں آپ کو وہ قربانیوں, ایثار و قربانی کی مثال نظر نہیں آئیں گی. ایسی مثالیں قائم کی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6689. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے والے کوئی اور نہیں تھے, صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتے, اللہ کے رسول اصابنی الجعد, مجھے سخت بھوک لگی ہے, مجھے سخت بھوک لگی ہے. یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیٹ میں پتھر باندھ کر کے علوم نبویہ کو حاصل کیا اور اتنی حدیثیں حاصل کی کہ تمام صحابہ کرام میں اگر کسی سے سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہوئی ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5383 کے قریب, نوٹ کیجئے ان احادیث کے الفاظ کو, 5383 احادیث انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی اور امت تک نظر کی. بھوکے ہو کر کے حاضر خدمت ہوتے کہ اللہ کے رسول بہت تیز بھوک لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے. ازواج مطہرات کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یہ نبی کا گھرانہ ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی, اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں مسکین بن کے رہوں, جب اس دنیا سے اٹھایا جاؤں تو مسکین بن کے رہوں, مسکین بن کر کے جاؤں. کچھ نہیں تھا گھر میں کھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایک آواز لگائی, الا رجل یضیفہ بہذہ اللیلہ یرحمہ اللہ. ہے کوئی ایسا مرد مجاہد, ہے کوئی ایسا مرد مجاہد جو آج اس مہمان رسول کی مہمان نوازی کرے. ایک انصاری شخص حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسے مہمان نوازی کروں گا. گھر لے کے جاتے ہیں, بیوی سے کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں, دیکھو لا تدخریہ شیئا, کوئی چیز اس سے بچا کے نہ رکھنا, کوئی چیز اس سے بچا کے نہ رکھنا. کہتے ہیں گھر میں کچھ رہے تب تو بچے, گھر میں کچھ رہے تب تو بچے. واللہ ما عندی الا قوت السبیہ, اللہ کی قسم میرے گھر میں بچے کو کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر مہمان رسول کو کھلائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے, ہم اور آپ بھوکے رہیں گے. اگر بچے کو کھلا دیں تو مہمان رسول بھوکے رہیں گے. کہا سنو, جب بچے رات کا کھانا مانگے اسے سلا دینا, فنومیہم, اسے سلا دینا, اور آؤ چراغ بجھا دو تاکہ لگے مہمان
کو کہ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں، اسے احساس نہ ہو کہ ہم دونوں اور پورا گھرانہ بھوکے سو رہے ہیں۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول اس سے فرماتے ہیں عجیب اللہ عز وجل اوزعک من فلان و فلانا، آج کی رات اللہ رب العالمین مسکرایا ہے فلاں کے عمل سے اور فلاں بندی کے عمل سے، آج اللہ رب العالمین فلاں کے عمل اور فلانا کے عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے کچھ نیک بندے تو ایسے ہیں اپنی ضرورتوں کو مؤخر کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو مؤخر کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود بھی بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے سو گئے، لیکن مہمان رسول بھوکے نہیں رہے۔ اور تو اور آخری سانس چل رہی تھی جنگ یرموک میں، 3 صحابی رسول کی حضرت حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر کے اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچے کہ اگر ان کی زندگی کی رمق باقی ہے تو میں اسے پانی پلاؤں گا اور اسے ممکن ہو وہ زندہ رہ جائیں، شہید نہ ہو جائے۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے کہتے ہیں پانی پئیں گے؟ کہتے ہیں ہاں۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے ایک دوسرے زخمی کی آواز آتی ہے، کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں میرے بھائی کو پلا دو، مجھے نہیں میرے بھائی کو پلا دو۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں جانے کے بعد ایک تیسری جانب سے آواز آتی ہے، زخمیوں کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں میرے اس تیسرے بھائی کو پلا دو، مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی روح قبض انطری کو پرواز کر جاتی، ان کی وفات ہو جاتی، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پانی لے کر کے دوسرے کے پاس آتے، دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی جان نکل چکی ہے۔ تیسرے کے پاس چچا زاد بھائی کے پاس آتے حضرت حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی روح نکل چکی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آخری سانسیں چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر کے بھائی کی ضرورت کو مقدم کرتے۔ احسان نہ جتلائیں، احسان جتلانے سے رشتے بکھرتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ہمدردی کو جگائیے، ایثار اور قربانی کی مثالیں قائم کیجیے جیسے صحابہ تابعین تبع تابعین نے قائم کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم سبوں کو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کردہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔